اور پانچواں جو گناہ ہے وہ اکل الیتیم، یتیم کا مال کھانا. یتیم کو یعنی کسی کا باپ مر گیا، اس کی دیکھ ریکھ کرنے والا کوئی نہیں ہے، اب ضرورت یہ ہے کہ اس کی دیکھ ریکھ کی جائے، اس کی کفالت کی جائے، اس کا خیال رکھا جائے. اس کی کفالت کرنے کے بجائے کوئی اس کے مال کو ہی کھا جائے، کوئی اس کے مال کو ہی ہڑپ کر جائے. یہ یتیم کے مال کو کھانا انتہائی سنگین جرم ہے، انسان کی دنیا اور آخرت کو برباد کر دیتا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ نساء میں فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، جو لوگ یتیم کے مال کو ناحق طریقے سے کھاتے ہیں، انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ کو بھر رہے ہیں، اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ بھر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا یہ انتہائی برا ٹھکانہ ہے ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں کا بہت ہی برا ٹھکانہ ہے جو یتیم کے مال کو ناحق طریقے سے کھاتے ہیں. آپ دیکھیے یتیم کی اسلام نے ہمیں کفالت کا حکم دیا. یتیم کے ناحق طریقے سے مال کھانے کے بجائے اسلام نے ہمیں یتیم کی دیکھ ریکھ کرنے کی، اس کی کفالت کا ہمیں حکم دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چند حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آ کے شکایت کی، اے اللہ کے رسول میرا دل سخت ہو چکا ہے، میرا دل سخت ہو چکا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو جائے اور تمہارے معاملات درست ہو جائیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا ارحم الیتیم، یتیم کے اوپر رحم کرو، یتیم کے اوپر شفقت کے ساتھ یتیم کے ساتھ پیش آؤ. وامسح راسہ، اور اس کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا کرو، اس کے سر کے اوپر شفقت کے ساتھ میں، مہربانی کے ساتھ میں ہاتھ پھیرا کرو. واطعمہ من طعامک، اور اپنے کھانے میں سے اس کو کھانا کھلاؤ، اپنے کھانے میں سے اس کو کھانا کھلاؤ، اس کی ضرورتوں کو پورا کرو. اللہ کے رسول نے فرمایا یلن قلبک، تمہارا دل نرم ہو جائے گا، اس کی بنیاد پر تمہارے دل کے اندر نرمی پیدا ہوگی. وتدرک حاجت، اور تیری حاجتیں بھی پوری ہو جائیں گی، تیری حاجتیں بھی پوری ہو جائے گی. اسلام نے یتیم کے مال کو ناحق طریقے سے کھانے کے بجائے کیا رہنمائی کی ہماری، کہ یتیم کی کفالت کی جائے، اس کی دیکھ ریکھ کی جائے، اس کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا جائے، تاکہ اسے یہ محسوس نہ ہو کہ میرا باپ نہیں ہے تو کوئی تو ہے کہ میرا خیال رکھنے والا، یہاں پر کوئی تو ہے میری دیکھ ریکھ کرنے والا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کے اندر کہ تمہارے دلوں کے اندر اگر تم جانتے ہو کہ تم یہ محسوس کرتے ہو کہ ہمارے دلوں میں سختی ہے، ہمارے دلوں کے اندر ہمارے دل پتھر ہو چکے ہیں، تو دلوں کو نرم کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے